کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض لوگ ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی بہاتے ہیں، مگر پھر بھی ان کی محنت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہے کہ وہ تہجد جیسی عظیم عبادت بھی بعض اوقات انسان کے لیے نجات کے بجائے خسارے کا سبب بن جاتی ہے؟ آج ہم آپ کو وہ باتیں بتانے جا رہے ہیں جو عام طور پر نہیں بتائی جاتی، وہ باریک غلطیاں جو بظاہر چھوٹی لگتی ہے مگر عبادت کے روح کو کھا جاتی ہے۔ یہ ویڈیو صرف سننے کے لیے نہیں، خود کو ٹٹولنے کے لیے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تہجد واقعی اللہ تبارک و تعالی تک پہنچے، آپ کی دعائیں رد نہ ہوں اور آپ کی راتیں آپ کی تقدیر بدل دیں، تو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک بات آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان 5 غلطیوں سے نماز تہجد قبول نہیں ہوتی۔ چاہے ساری زندگی کوئی پڑھتا رہے، تہجد پڑھنے والے ضرور سن لیں۔ ان 5 غلطیوں سے بچ کر تہجد پڑھنے والوں کے لیے اللہ کریم کی 5 بڑی انعامات تباہی ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو راتوں کو جاگتے تو ہیں لیکن ان کی محنت رب کے یہاں ردی کے ٹکڑے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ محترم عزیزو، تہجد کی نماز اللہ تبارک و تعالی کا وہ انعام ہے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ یہ وہ وقت ہے جب کائنات کا مالک آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ لیکن یاد رکھیے، جہاں اس عبادت کا مقام اتنا بلند ہے، وہاں کچھ ایسی باری غلطیاں بھی ہیں جو ہماری برسوں کی مشقت کو برباد کر دیتی ہے۔ میرے محترم عزیزو، آج ہم ان 5 بڑی اور خطرناک غلطیوں کا ذکر کریں گے جن کی موجودگی میں تہجد کی نماز اللہ کے یہاں صف قبولیت حاصل نہیں کر پاتی۔ پہلی بڑی غلطی، نیند کے غلبے میں بے خبری کے ساتھ تلاوت کرنا۔ محترم عزیزو، ہم میں سے اکثر لوگ جذبے میں آ کر تہجد کے لیے اٹھ تو جاتے ہیں، لیکن نیند کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری زبان سے کیا الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔ یہ وہ پہلی بڑی غلطی ہے جس سے بچنے کی تاکید خود اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں اونگ آنے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ سو جائے یہاں تک کہ اس کی نیند دور ہو جائے، کیونکہ جب وہ اونگ کی حالت میں نماز پڑھے گا تو اسے معلوم نہیں ہوگا کہ وہ مغفرت مانگ رہا ہے، نادانشتہ طور پر خود پر لعنت کر رہا ہے۔ محترم عزیزو، ذرا غور کیجئے، آپ اللہ کے حضور رحمت مانگنے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن نیند کی وجہ سے زبان لڑکھڑا جائے اور آپ کے الفاظ الٹ پلٹ ہو جائے تو یہ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا یہ حالت تھا کہ وہ نیند اور سستی کو دور کرنے کے لیے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارتے تھے تاکہ جو کلام وہ رب سے کر رہے ہیں اس کا ایک ایک لفظ ہوش و حواس کے ساتھ ادا ہو۔ دوسری بڑی غلطی، حقوق العباد کی پامالی اور رزق حرام کا استعمال۔ میرے محترم عزیزوں اور بھائیوں، دوسری بڑی رکاوٹ جو آپ کی تہجد کو آسمانوں تک پہنچنے سے روکتی ہے وہ ہے لوگوں کا حق مارنا اور پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے لوگو، زمین میں جو کچھ حلال اور پاکیزہ ہے اسے کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا جو طویل سا سفر کرتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، مٹی میں اٹا ہوا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب پکارتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، پینا حرام اور لباس حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ محترم عزیزو، اگر آپ رات بھر رو رو کر دعا مانگے لیکن آپ نے کسی بیوہ کا حق مارا ہے، کسی بھائی کی زمین پر قبضہ کیا ہے یا کسی کا دل دکھایا ہے، تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے
لیکن بندوں کے حقوق تب تک معاف نہیں ہوتے جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، تم جانتے ہو مفسل کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جس کے پاس مال نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دے دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، تو اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی۔ تیسری بڑی غلطی نفل کی خاطر فرض نماز فجر کو ضائع کر دینا۔ محترم عزیزو، یہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہے جو وہ تہجد گزاروں پر کرتا ہے۔ بہت سے لوگ رات کے آخری پہر اٹھ کر لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے ہیں، خوب گر گراتے ہیں، وہ جاری کرتے ہیں، لیکن جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو تھک کر سو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے نزدیک ایک فرض نماز کا مقام ہزاروں نفل عبادت سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بے شک نماز مومنوں پر مقرر وقتوں پر فرض کی گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ ایک شخص کو فجر کی نماز میں نہ پایا تو اس کی والدہ سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ وہ رات بھر تہجد پڑھتا رہا، اسی لیے فجر میں آنکھ نہیں کھلی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر وہ پوری رات سوتا رہتا اور فجر کی نماز با جماعت ادا کر لیتا تو یہ مجھے اس کی رات بھر کی عبادت سے زیادہ پسند تھا۔ میرے محترم عزیزو بھائیو، نفل تو صرف نفع ہے جبکہ فرض اصل سرمایہ ہے۔ جس نے اصل سرمایہ ہی لٹا دیا وہ نفع کا کیا کرے گا؟ چوتھی بڑی غلطی ریاکاری اور لوگوں کے سامنے نیکی کا چرچا کرنا۔ میرے محترم عزیزو، چوتھی غلطی جو آپ کی تہجد کو مٹی میں ملا دیتی ہے وہ ہے ریا، یعنی دکھاوا۔ تہجد ایک ایسا راز ہے جو صرف آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہونا چاہیے، لیکن اگر صبح اٹھ کر آپ باتوں باتوں میں لوگوں کو جتائیں کہ آج رات میری آنکھ کھلی تو بڑا سکون تھا، یا میں نے رات اتنے پہاڑے تلاوت کیے، تو یاد رکھیے آپ نے اپنی نیکی کا اجر اسی وقت دنیا میں حاصل کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے جس نے دکھاوے کے لیے عمل کیا اللہ قیامت کے دن اسے کہے گا کہ جن کے لیے تو نے دکھاوا کیا تھا انہی سے اپنا اجر لے لے۔ حضرت فضل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نیکیوں کو چھپانا گناہوں کو چھپانے سے زیادہ مشکل ہے۔ محترم عزیزو، اخلاص کے بغیر کی گئی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وزن نہیں رکھتی۔ قرآن کہتا ہے اور انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ پانچویں بڑی غلطی تکبر اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ میرے محترم عزیزوں، پانچویں اور آخری غلطی نہایت خطرناک ہے اور وہ ہے نیکی کا غرور۔ جب انسان تہجد پڑھنا شروع کرتا ہے تو شیطان اس سے یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ تو جنتی ہے اور یہ جو سو رہے ہیں یہ سب گنہگار اور جہنمی ہیں۔ یہ احساس پیدا ہوتے ہی آپ کی عبادت آپ کے خلاف ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گنہگار کی ندامت اس متکبر کی عبادت سے زیادہ پسند ہے جس کے دل میں غرور ہو۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تاج۔ جو ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی مجھ سے جھگڑا کرے گا یعنی تکبر کرے گا میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ صحابہ اکرام اتنی عبادت کے باوجود کانپتے تھے کہ ہم سے کوئی لغزش نہ ہو جائے۔ تہجد گزاروں کے لیے اللہ کے انعامات اور بشارتیں۔ میرے محترم عزیزوں، ان غلطیوں سے بچتے ہوئے جب ایک بندہ مخلص ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس پر رشک کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔
تہجد وہ وقت ہے جب بندہ رب کے ساتھ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تہجد کی دعا اس تیر کی مانند ہے جو اپنے نشانے سے کبھی نہیں چوکتا۔ میرے محترم عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائیں تو ان 5 غلطیوں سے توبہ کریں اور اپنی تہجد کو خالص اللہ تبارک و تعالی کے لیے کر لیں۔ محترم عزیزوں، جب ایک بندہ ان 5 ملک غلطیوں سے بچ کر اپنے دل کو صاف کر کے اور رزق حلال کے ساتھ رات کے اندھیرے میں مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو پھر عرش الہی سے اس کے لیے وہ فیصلے صادر ہوتے ہیں جس کا عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایسے ہی لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، بھلا وہ شخص جو رات کے اوقات میں سجدہ اور قیام کی حالت میں بندگی کر رہا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو سکتا ہے؟ محترم عزیزوں، آئیے اب اس پہلو پر غور کرتے ہیں کہ جو لوگ ان غلطیوں سے پاک ہو کر تہجد ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیا میں کیا کیا انعامات عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلا انعام جو ایک تہجد گزار کو ملتا ہے وہ اس کے چہرے کا نور اور جلال ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تہجد گزاروں کے چہرے سب سے زیادہ روشن اور خوبصورت ہوتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اسی لیے کہ وہ تنہائی میں رحمان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو اللہ اپنے نور کی چادر انہیں پہنا دیتا ہے۔ محترم عزیزوں، یہ وہ روحانی چمک ہے جو کسی کریم یا میک اپ سے نہیں آتی، بلکہ یہ خالق کائنات کی قربت کا صدقہ ہوتی ہے۔ دوسرا بڑا انعام جو اللہ دنیا میں عطا فرماتا ہے وہ ہے مشکلات سے نکلنے کا راستہ اور بے حساب رزق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکالنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ میرے محترم عزیزوں، مفسرین لکھتے ہیں کہ تقویٰ کی بلند ترین منزل تہجد ہے۔ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور آپ اپنے رب سے سودا کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق کے وہ دروازے کھول دیتا ہے جو دنیاوی عقل والوں کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ اگر آپ مانسک تنگستی کا شکار ہیں، اگر آپ پر قرضوں کا پہاڑ ہے یا اگر آپ کی نوکری یا کاروبار میں بندش ہے تو ان 5 غلطیوں سے بچ کر صرف 40 دن تہجد کی پابندی کر کے دیکھیے، آپ کی زندگی کا ہر نقشہ بدل جائے گا۔ محترم عزیزوں، تہجد کا تیسرا انعام صحت اور بیماریوں سے شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، تم پر رات کا قیام یعنی تہجد لازم ہے کیونکہ یہ تم سے پہلے سالن کا طریقہ رہا ہے۔ یہ تمہارے رب کی قربت کا ذریعہ ہے، گناہوں کو مٹانے والا ہے اور جسم سے بیماریوں کو دور کرنے والا ہے۔ جدید سائنس بھی آج اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ رات کے آخری پہر اٹھنے والے انسان کا اعصابی نظام اور قوت مدافع دوسروں سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ میرے محترم عزیزوں، یہ وہ وقت ہے جب کائنات میں ایک خاص قسم کی انرجی اور سکون ہوتا ہے جو انسان کے دل اور دماغ کی نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ محترم عزیزوں، چوتھا انعام دعاؤں کی فوری قبولیت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، رات میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی مسلمان بندہ اللہ سے دنیا یا آخرت کی جس بھلائی کا سوال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ضرور عطا فرماتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے محترم عزیزوں، جب کائنات کا شہنشاہ خود صدا لگا رہا ہو اور آپ اس وقت دستے سوال دراز کریں تو کیا وہ آپ کو خالی لوٹائے گا؟ ہرگز نہیں۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تہجد کے وقت مانگی گئی دعا نشانے پر لگنے والی اس تیر کی طرح ہے جس کے آگے کوئی ڈھال نہیں ہوتی۔ محترم عزیزوں،
पांचवा इनाम नफ्स पर काबू और गुनाहों से दूरी है। जो शख्स खुलूस नीयत से तहज्जुद का आदी बन जाता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके दिल में गुनाहों की नफरत पैदा कर देता है। उसे फिर झूठ, गीबत, हसद और नामहरम पर नजर डालने पे लज्जत नहीं आती, बल्कि उसे अल्लाह के जिक्र में सुकून मिलता है। ये वो मकाम है जहां इंसान का नफ्स अमारा नफ्स मुतमना बदलना शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक रात का उठना नफ्स को कुचलने के लिए ज्यादा मुअस्सर और बात को दुरुस्त रखने के लिए ज्यादा मौजू है। मोहतरम सामईन, अब जरा तसव्वुर करें उस घड़ी का जब सूर फूंका जाएगा और तमाम लोग अपनी कब्रों से उठेंगे। उस दिन जब सूरज एक नेज पर होगा और हर तरफ नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तो तहज्जुद गुजारों के लिए अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से खास ऐलान होगा। हदीस मुबारका में आता है कि कयामत के दिन एक पुकारने वाला पुकारेगा कि कहाँ है वो लोग जिनके पहलू बिस्तरों से जुदा रहते थे। तो एक मुख्तसर सी जमात खड़ी होगी और वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। मेरे मोहतरम अजीजों और भाइयों, ये कितना एजाज एजाज है कि जब सारी इंसानियत करोड़ों साल के हिसाब किताब के खौफ में मुब्तला होगी, तहज्जुद गुजार इत्मीनान से अल्लाह तबारक व ताला के साए में होंगे। मेरे मोहतरम अजीजों और भाइयों, जन्नत में तहज्जुद गुजारों के लिए ऐसे महल्लात तैयार किए गए हैं जिनकी दीवारें शफाफ होंगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, जन्नत में ऐसे बालाखाने कमरे हैं जिनका बाहर अंदर से और अंदर बाहर से दिखाई देता है। एक एराबी ने हजरत अर्ज किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किन के लिए है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नरम गुफ्तगू करे, खाना खिलाए, कसरत से रोजे रखें और रात को उठकर नमाज पढ़े जब लोग सो रहे हो। मेरे मोहतरम अजीजों और भाइयों, जरा इन हालात का तसव्वुर करें जहां ना कोई दुख होगा, न बीमारी, न बुढ़ापा और ना ही कोई परेशानी, सिर्फ अल्लाह का दीदार और उसकी नेमतें होंगी। मोहतरम अजीजों, सहाबाए इकराम और बुजुर्गान दीन की जिंदगियों में तहज्जुद की अहमियत इस कदर थी कि वह उसे छोड़ने को एक बड़ी महरूमी समझते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अब्दुल्ला कितना अच्छा आदमी है, काश कि वो रात को नमाज तहज्जुद भी पढ़ा करे। उस दिन के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी भी तहज्जुद नहीं छोड़ी। इसी तरह हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हमें क्या हो गया है, हम तहज्जुद के लिए नहीं उठ पाते। उन्होंने बहुत ही हिकमत की बात कही, फरमाया, तुम्हारे गुनाहों ने तुम्हें जंजीरें पहना दी हैं, जिनके गुनाह तुम्हें रात की इबादत से महरूम कर देते हैं। मोहतरम सामईन इकराम, अगर हम भी चाहते हैं कि हमें यह शहादत नसीब हो, तो हमें अपने दिन के अमाल की भी इस्लाह करनी होगी। जिसकी जबान दिन भर गीबत करती हो, जिसकी आंखें दिन भर बदनजरी करती हो, उसके लिए रात की तन्हाई में रब के सामने रोना बहुत मुश्किल हो जाता है। तहज्जुद की तौफीक छीन जाना अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी सजा है। इसलिए मेरे अजीजों, आज ही से अज़म करें कि हम इन 5 गलतियों से बचेंगे जो हमने शुरू में बयान की। हम अपने रिज़्क़ को हलाल करेंगे, हम लोगों के हुकूक अदा करेंगे और हम अपने तहज्जुद को खालिस अल्लाह तबारक व ताला के लिए कर देंगे। मोहतरम सामईन कराम, याद रखिए, मौत का वक्त मुकर्रर है। हम में से हर एक ने उस अंधेरी कब्र में जाना है जहां हमारे आमाल के सिवा कोई साथी नहीं होगा। उस वक्त आपकी बैंक बैलेंस, आपकी जायदाद और आपके औलाद काम नहीं आएंगे, बल्कि रात की तन्हाई में अल्लाह तबारक व ताला के खौफ से बहने वाला एक आंसू आपकी पूरी कब्र को रोशन कर सकता है। अल्लाह के वलियों का यह तरीका रहा है कि वो रातों को जागकर अपनी कब्रों की तैयारी करते थे।
حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے فرمایا وہ تمام علمی باریکیاں، وہ واعظ، وہ نصیحتیں دھڑی کی دھڑی رہ گئیں، ہمیں صرف ان چند رکعتوں نے فائدہ دیا جو ہم رات کے آخری پہر میں پڑھا کرتے تھے۔ میرے محترم عزیزو، تہجد صرف ایک نماز نہیں ہے، یہ اللہ کی محبت کا امتحان ہے۔ جو سب سو رہے ہوتے ہیں تو اللہ دیکھتا ہے کہ کون ہے جو نرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈا پانی لگا کر میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ عشق ہے جس کا صلہ اللہ تبارک و تعالی خود دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس لذت سے آسانی عطا فرمائے جس کا ذائقہ دنیا کے تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دکھاوے سے بچیں، ہم تکبر سے بچیں اور ہم صرف اور صرف اس کی رضا کے طالب ہیں۔ محترم عزیزو، اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی پریشانی ہے جو حل نہیں ہو رہی، اگر کوئی ایسی بیماری ہے جو پیچھا نہیں چھوڑ رہی، یا اگر آپ کا دل پریشان رہتا ہے تو آج رات میرے کہنے پر وضو کر کے 2 رکعت سجدہ شکر اور تہجد کی نیت سے پڑھ کر دیکھیے۔ اپنے رب سے وہ باتیں کریں جو آپ کسی انسان سے نہیں کر سکتے۔ اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اس کی رحمت کی چادر میں پناہ مانگیں۔ یقین جانیے وہ رحیم، وہ کریم رب آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اس کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، بس دیر ہے تو ہمارے پکارنے کی۔ اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے، ہماری عبادتوں کو ریا اور تکبر سے پاک فرمائے۔ اے رب کریم، ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو رات کی تنہائی میں تہجد سے لو لگاتے ہیں اور دن میں تیرے احکام پر چلتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے اور ہمیں تہجد کی سچی لذت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے رزق کو حلال، دل کو صاف اور نیت کو خالص بنا دے۔ اے رب، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ اے رب العالمین، ہمیں فرض اور نوافل دونوں میں توازن عطا فرما اور ہمیں اپنے قرب والے بندوں میں شامل فرما۔ اے رحمان، ہماری راتوں کی آہوں و زاری کو قبول فرما اور ہمیں اس دن سرخ روح فرما جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے تیرے سائے کے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم عزیزو، اگر آپ کو یہ روحانی اور اصلاح بیان دل کو چھو لینے والا لگا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی ایمان کو تازہ کرنے والے اور عمل کی طرف بلانے والے پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل ملک اسلامک وائس کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور آپ کس موضوع پر مزید سننا چاہتے ہیں۔ آپ کی ایک چھوٹی سی سپورٹ کسی اور کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔